مر مر کے جی رہا ہوں. کیا مطلب؟ مرتا اس لیے ہوں کہ جی جاؤں. اللہ پر اپنی بری خواہش کو مارتا ہوں. کس لیے؟ تاکہ زندگی عطا ہو جائے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بالطف زندگی اللہ دے دے. جس کا کیا نام؟ مر کے جی رہا ہوں اور جی کے مر رہا ہوں. زندگی نہیں ہوگی تو مریں گے کیسے؟ کوئی مردہ اپنی بری خواہش کو توڑ سکتا ہے؟ جب مر گیا تو بری خواہش ہے ہی نہیں ہے. اب کیا وفاداری کا فیلڈ ختم ہو گئی. جب مر گیا انسان تو فیلڈ وفاداری ختم ہو گئی. جیتے جی اللہ پر فدا ہو جاؤ تو سمجھ لو دوستو کہ آپ نے اپنی وفاداری کا ادائے بندگی پیش کر دی. تو یہ قربانی کا زمانہ جو آ رہا ہے اسی ادائے بندگی میں سے ایک جز ہے. اب بتائیے، میں قربانی کے مسئلے کو بیان کر رہا ہوں کس انداز. قربانی جس طرح سے قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، ایسے ہی صاحب نصاب قوت نفس، ایسے ہی صاحب نصاب قوت نفس جن کے اندر نفس میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، یہ بھی صاحب نصاب ہیں. یہ اپنی بری خواہش کی قربانی کر دیں، انشاءاللہ تعالی مقرر ہو جائیں گے. تو بھائی آج ایک نیا نصاب سنا صاحب نصاب کا. قربانی کے لیے تو پیسے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی جس کے پاس طاقت ہے یہ بھی صاحب نصاب گناہ ہے، صاحب نصاب طاقت ہے. اگر یہ گناہ کر لیتا ہے فاسق ہے، اگر گناہ چھوڑ دیتا ہے متقی ولی اللہ ہے. اس لیے اس کی وش کیجیے اس مبارک مہینے میں، ان مبارک دنوں میں، کہ ہم لوگ اپنے نفس کی قربانی اور نفس کی قربانی کے وقت میں تکبیرات تشریق جو ہے 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک، یہ تکبیرات تشریق کی جو رٹ لگائی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا جھنڈا لہرایا کہ اے میرے بندو اس طرح جینا دنیا میں کہ ہر وقت جب تم کو اپنی نفس کی خواہش بڑی معلوم ہو تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ہماری خواہش کچھ نہیں، اللہ بڑا ہے، ہم ان کے غلام بن کر رہیں گے. اور جو بری خواہش ہے اس پہ کہو لا الہ الا اللہ. ہمارا کوئی تمنا نہیں ہے، ہماری تمنا یہ کہ میرا اللہ ہم سے خوش ہو جائے. ہمارا کوئی الہ نہیں ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نالائق کو دیکھا آپ نے جو اپنی بری خواہش اور گناہ کی خواہش کو الہ بنائے ہوئے، جو اپنی بری خواہش کو معبود بنائے ہیں، خدا بنائے ہوئے، پھر مجھے یاد بھی نہیں رکھتا ظالم کہ خدا کہاں ہے. کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے حسینوں کو جرمن کے ایئرپورٹوں پر، لندن کے ایئرپورٹوں پر، اور کراچی کا ایئرپورٹ بھی کم نہیں. آپ بتاؤ اس وقت خدا یاد آتا ہے؟ جس ظالم کو حسینوں کے سامنے خدا یاد نہ آئے اس کا ایمان کیسا ہے؟ ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں آنکھیں دی اور آنکھ میں روشنی دی. آپ خود فیصلہ کر لو کہ اس وقت تم کس درجے میں ہو. یہ تکبیرات تشریق میں بھی تعلیم ہے. یہ قربانی جو کر رہے ہو، پیسہ جا رہا ہے اور جانور بھی محبوب جا رہا ہے. بعض لوگ سال بھر پال کر قربانی کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو پیارا بیٹا تھا نیچے چھری کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیارے بیٹے کے بدل میں یہ دی ہی قربانی. اسی میں تعلیم ہے کہ بیٹے سے بڑی تمہاری خواہش نہیں ہے. بد نظری، عورتوں کو دیکھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ پیاری یہ خواہش نہیں ہے تمہاری. یہ اسی سنت ابراہیمی کا بدل ہے قربانی. جب تم جانور ہم نے قبول کر لیا تو تم بھی اپنی آنکھوں کی خواہش کو، بری خواہش کو نظر ہٹا لو اور کہو لا الہ الا اللہ. ہماری بری خواہشیں ہم سب کو قتل کر قربانی کے زمانے میں یہ مشق کر لیجیے. بری خواہش پر عمل، اس سے آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا.